क्या आपके बच्चे भी चीखते हैं, हाथ उठाते हैं, लड़ते हैं? क्या आप भी इस चीज़ से परेशान हैं? वालिदैन अक्सर इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे ने आखिर कैसे और क्यों हाथ उठाना सीख लिया है, और वो अपनी ही माँ पे अक्सर हाथ उठाते हैं। ख़ासकर उस वक्त बच्चे जब मेहमान घर में आए हों तो ज़्यादा बदतमीज़ी दिखाते हैं, और इस बात से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेहमानों के आते ही बच्चों को क्या हो जाता है और वो क्यों शैतानों वाली हरकतें करते हैं। तो वालिदैन को इस सिचुएशन में कैसे अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए और क्या करना चाहिए, आज के व्लॉग में मैं आपसे वही बात करने वाली हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू नाज फैमिली व्लॉग्स। होप यू ऑल आर फाइन, आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पैर का दर्द भी अब काफ़ी बेहतर है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरे कुछ व्लॉग्स डिले हो गए थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है और इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करने वाली हूँ। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए पॉइंट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। जिनकी बच्चों की आदत हो हाथ उठाने की, या जब मेहमान घर में आ जाते हैं और बच्चे अक्सर परेशान करते हैं, तो उनके लिए ये व्लॉग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके अपने प्यारे प्यारे हाथों से जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं व्लॉग्स की वो आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। और मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ उनको जो है फेस करनी पड़ती हैं, उससे वो भी फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हम पेरेंट्स ये समझते हैं, ख़ासकर माँ ये समझती हैं कि हमारा बच्चा बदतमीज़ है, बदतमीज़ी कर रहा है या करता है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये बदतमीज़ी नहीं है, ये एक सीखने का अमल है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। असल में 1 से 4 साल के बच्चे सोशल बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनको नहीं मालूम कि इनको कैसे बिहेव करना है, किस इन्वायरमेंट में किस तरीके से बिहेव करना है। 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों को ये समझ नहीं होती, तो ये जो है ना हाथ पैर चलाना शुरू करते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसको जब भूख लगती है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है 2 महीने 3 महीने, या छोटे बच्चे जो होते हैं जब उनको भूख लगती है तो वो आपको बता नहीं सकते कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन आपको मालूम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। वो आपको कैसे बताता है? वो रोता है, वो हाथ पैर चलाता है, आप समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है या कोई और मसला है। बिल्कुल इसी तरीके से जब बच्चा खुश होता है तो वो हंसता है और खुश होकर भी हाथ पैर चलाता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा खुशी से इंजॉय कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से हाथ पैर चला रहा है, कितना खुश हो रहा है, हंस रहा है। उस वक्त तो कोई ये नहीं कहता या ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चे को तो सिर्फ हंसना चाहिए, हाथ पैर क्यों चला रहा है। तो यही बात बिल्कुल पहले की बात की तरह यही है कि उसको पता नहीं है कि इसको किस तरीके से रिएक्ट करना है। इसको नहीं पता कि वो किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करना है। वो अपने हाथ पैर स्माइल के ज़रिए, हाथ पैर चलाने के ज़रिए से अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है। तो जिस तरह से वो लफ्ज़ों की जगह हाथ से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब मेहमान कोई आपके घर में आता है तो बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे ना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से बिहेव करें, क्योंकि एक रूटीन से हटकर चीज़ें हो रही होती हैं। उस ओवर एक्साइटमेंट में बाज़ बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और इरिटेशन होने लगती है उन्हें। इन्हें ये सब चीज़ें ना पसंद नहीं आ रहा होता, उन्हें वो माहौल पसंद नहीं आ रहा होता, वो सिचुएशन पसंद नहीं आ रही होती है। तो ये जो इन्वायरमेंट उनके लिए बन जाता है, जो बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो इस सिचुएशन में बच्चे फिर हाथ पैर चलाते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें। तो ऐसी सिचुएशन में 3 काम जो आपको नहीं करने हैं और 3 काम ऐसे हैं जो कि आपको करने हैं। सबसे पहला काम जो कि आपने नहीं करना है वो ये है कि बच्चे को डांटना और मारना नहीं है। इस सिचुएशन में अक्सर वालिदैन खुद इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उनको किसी ना किसी बात की। ख़ास तौर पर वो वालिदैन जो अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं बेचारियाँ, जो ख़ुद ज़हनी दबाव में होती हैं और बहुत किसी ना किसी बात का उनके ऊपर स्ट्रेस होता है, किसी न किसी बात की उनको टेंशन होती है। और इस सिचुएशन में अगर मेहमान घर पे आ जाएँ तो वो सारा गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है और वो बच्चों को
مار رہی ہوتی ہیں اس سچویشن میں. جب بچے اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ سارے اپنی جو ان کی مینٹلی ایشوز ہوتے ہیں نا وہ سارے بچوں پہ نکل جاتی ہیں. کچھ پیرنٹس یا مائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ اس سچویشن میں نا تنگ آ کے اپنے بچوں کو لے جا کے واش روم میں ہی بند کر دیتی ہیں. ان کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں بچے نے اتنا برا نہیں کیا ہوتا. اصل میں آپ خود فرسٹریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، خود جو ہے ایک اسٹریس میں اور ایک اینگر میں ان کا جو ٹائم گزر رہا ہوتا ہے. اس سچویشن میں جب مہمان گھر پہ آ جائے بچہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ سارا غصہ اور سارے بات جو ہے نا بچے پہ آ جاتی ہے، اور اس لیے بچے کی چھوٹی سی بھی بات بھی جو ہے نا ان کو بری لگ جاتی ہے اور اس پہ وہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہیں. تو آپ نے پہلی غلطی تو یہ کرنی نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو مارنا اور ڈانٹنا نہیں ہے، آپ نے تحمل سے کام کرنا ہے. دوسری غلطی جو مائیں اکثر کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ فوراً ہی اپنے بچوں کو نا کرٹیسائز کرنے لگ جاتی ہیں. تم تو ہو ہی ایسے، تم نے تنگ کیا ہوا ہے، تم میری زندگی میں عذاب بن گئے ہو. اس طرح کے جملے آپ بچوں کے سامنے یاد رکھیں، جتنی دفعہ دہرائیں گے نا وہ ان کے دماغ میں بیٹھتا چلا جائے گا. اور جب بچہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ مستقل اس طرح کے جملے سن رہا ہوتا ہے تو اسی ایج سے بچے کی جو ہے نا مائنڈ کی پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے مائنڈ میں اصل میں جو چیز جائے گی نا وہ فیڈ ہو جائے گی اور وہ مان لیتا ہے اس بات کو کہ ہاں میں تو ہوں ہی ایسا، میرا خاندان ایسا ہے، میرا باپ بھی ایسا ہے، ماں کی نظر میں تو ہم ہیں ہی برے. تو یہ سب آپ نے نہیں دہرانا. آپ نے اس طرح سے بچوں کو کوئی بھی اس طرح کے جملے نہیں آپ نے بولنے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نیگیٹو ورڈز یا نیگیٹو سینٹنسز آپ اپنے بچوں کو بولتے ہیں یا اپنے آپ کو بچوں کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں وہ ان کے بلینک پیپر پہ پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ بچوں کے بلینک پیپر پہ جو ان کا ذہن ہوتا ہے وہ ابھی ساری چیزیں ابزارب کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ وہ جو ہے نا بلینک پیپر یہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور وہ لائف ٹائم ان کی جو ہے نا شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. تیسری غلطی جو کہ آپ نے نہیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دباؤ میں مت آئیں. مطلب کہ مہمانوں کو دیکھ کر آپ اس چیز کا سٹریس مت لیں. مطلب مہمان آئے ہوں اور بچہ تنگ کر رہا ہو یا ہاتھ اٹھا رہا ہو تو آپ نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ بچے کو 2 تھپڑ لگا دیں تاکہ مہمانوں کے سامنے آپ کا امپریشن بن جائے کہ آپ بہت سخت ماں ہیں. تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا. اس طرح سے بچے کی پرسنالٹی پہ نیگیٹو جو ہے امپیکٹ پڑتا ہے اور وہ جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو مزید خراب کریں گی. تو آپ نے بہت زیادہ کام رہ کے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اب بات کر لیتے ہیں 3 وہ کام جو کہ آپ نے اس سچویشن میں کرنے ہیں. جب بھی بچہ آپ کے ساتھ اس سچویشن میں آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے یا چیختا ہے یا کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے. نرمی سے ہاتھ روکنا ہے اور سمجھانا ہے کہ بیٹا ہاتھ نہیں اٹھانا. آپ نے یہ میسج اس کو بار بار دینا ہے. آپ نے جو کہنا ہے اس کو یہ آپ اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہو یا آپ جو چاہتے ہو وہ آپ مجھے بتاؤ، میں سن رہی ہوں. یہ میسج آپ نے ہر بار اس کو دینا ہے. جب وہ اس طرح سے کرے کچھ ہی عرصے میں اس کو سمجھ آنے لگ جائے گی. 1 دن 2 دن میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ یہ کہ یہ جو ہے نا بہت کارآمد چیز ہے. یہ کام آپ نے اس کے ساتھ بہت جینٹلی بہت پیار محبت سے کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ نرمی نہیں اختیار کریں گے بچہ بھی نرمی نہیں اختیار کرے گا. اس لیے ایسی سچویشن میں آپ نے ہمیشہ بچے کو بہت نرمی سے ہینڈل کرنا ہے. اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ اس کو سن رہی ہیں، آپ اس کے ساتھ ہیں، اس کی کوئی بھی پرابلم ہے وہ آپ سے شیئر کرے اور آپ اس کو سولو کریں تاکہ اس طریقے سے بچہ کچھ ہی عرصے میں جب بھی وہ اس طرح سے کوئی حرکت کرے تو آپ اس کو اس طرح کی باتیں سمجھائیں اور انشاءاللہ وہ تھوڑے عرصے میں اس کو یہ چیزیں میسج اس کے دماغ میں فیڈ ہو جائیں گے اور وہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. سیکنڈ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ اس کو الٹرنیٹ وے بتائیں، یعنی کہ متبادل سکھائیں کہ بیٹا آپ اگر کچھ چاہتے ہیں یا آپ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ ہمیں بول سکتے ہیں، آپ ہمیں بول کے بتا سکتے ہیں. اور یہ میسج آپ کو اس کو بار بار دینا ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے، آپ کو اس نے پوچھنا ہے. بچہ آپ کے اوپر ہاتھ اگر اٹھا رہا ہے تو آپ اس طرح سے پیار سے اس کو ڈیل کریں اور گائیڈ کریں کہ اگر آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ چیز نہیں چاہیے تو آپ یہ کر لو. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے آلٹرنیٹ ویز بتائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سیکھے گا اور وہ پھر
اس طرح سے ہاتھ اٹھانے کے اوپر اور اس کا مائنڈ جب آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیں گی کہ آپ اس کو جب آپشنز دے دیں گی، اس کو ایک چیز سے ہٹا کے دوسری چیز کی طرف آپشن دے دیں گی، تو اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا، اور جب مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے نا تو بچہ خود بخود اس کو جو پہلی حرکت کر رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب بھی ایسی سچویشن ہو تو آپ اپنے بچوں کا نا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیں، اس سے وہ یہ چیز کنٹرول ہونے میں بہت ہیلپ ملے گی۔ تو آپ نے سیکنڈ کام یہ ضرور کرنا ہے۔ تیسرا کام بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور یہی ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو اس طرح سے گائیڈ کریں تو اپنے لہجہ بہت زیادہ ایک تو نرمی والا رکھیں، اور جب آپ اگر ان کے اندر مثبت رویہ دیکھیں، پازیٹیو ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں تو اس کی تعریف ضرور کریں، ان کے بیہیویئر کو اپریشیٹ کریں، تاکہ اس کو اس بات کا ان کے مائنڈ میں یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ ایک پازیٹیو جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس طرح سے میری تعریف ہوتی ہے، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے اٹینشن ملتی ہے، لوگ مجھ سے خوش ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو ہوگی، اس کے مائنڈ کے لیے، اس کے بیہیویئر کے لیے، اور آپ کو اس کو ڈیل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے بچوں کی کوئی بھی پازیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے اس کی اپریشیشن کرنی ہے، بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور اس کے بیہیویئر کی تعریف کرنی ہے، اور اس کو اس چیز کو بتانا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی، اور بچے کو بھی اس چیز میں بہت زیادہ اس کی پرسنالٹی بننے میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا، اور وہ جلدی جو ہے نا آپ کی باتیں سیکھے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لے کر آئے گا۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے جو بھی بات میں نے کی ہے بچوں کے حوالے سے، بچوں کے ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور امید کرتی ہوں اور آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ہونے والی ہے۔ دیکھیے پیرنٹنگ جو ہے نا بہت ایزی ٹاسک نہیں، بلکہ میں تو کہتی ایزی ٹاسک ہے ہی نہیں۔ پیرنٹنگ بہت مشکل کام ہے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کے اندر پیشنس، آپ کے اندر ایک الگ قسم کی پرسنالٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی پرسنالٹی بنانی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ نے اپنے اندر ایک پازیٹیو پرسنالٹی کو بلڈ کرنا ہے، تبھی آپ ایک اچھے پیرنٹ اور ایک اچھے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، آپ نے کچھ سیکھا ہے، بچوں کے حوالے سے کوئی بھی بات ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ میرے اور بھی بہت سی اس طرح کے ولاگز ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے، بچوں کے لحاظ سے، بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، بچوں کی گائیڈ لائن کے لحاظ سے، تو آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ اچھا لگا ہے تو جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے جا کے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب کر لیں، اور اگر ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔